آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ راشد احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا انتخاب میں آئین اور ملک کے جمہوری نظام پر اعتماد کا اعادہ کرتے ہوئے دوبارہ خدمت کا موقع دینے کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں باشندگان ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 2024 کا عام انتخاب دنیا کا سب سے بڑا انتخاب تھا، جس میں 65 کروڑ افراد نے ووٹ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم نے اس کے لیے انتخابی کمیشن اور پولنگ کے عمل میں شامل سبھی افراد کو مبارکباد دی۔ جناب مودی نے عالمی یوم ماحولیات پر اس سال شروع کی گئی خصوصی مہم ایک پیڑ ماں کے نام کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی ماں کی یاد میں ایک پیڑ لگائیں۔ وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ یا ان کی تصویر کے ساتھ پودے لگانے کی تصویریں سوشل میڈیا پر ساجھا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس مہم سے دھرتی ماں کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کی حفاظت ہوگی۔ وزیر اعظم نے مانسون کا ذکر کرتے ہوئے اس موسم میں بھی ووکل فار لوکل کی اپیل کی۔ جناب مودی نے کیرل میں بنائی جانے والی چھتری کارتھمبی کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ آدیواسی خواتین نے صنعت کاری کا حیرت انگیز نمونہ پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دوسرے حصوں میں بھی ایسی کوششیں کی جانی چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ کویت کی حکومت نے اپنے قومی ریڈیو پر ہندی میں ایک خصوصی پروگرام شروع کیا ہے۔ اسے کویت ریڈیو سے ہر اتوار کو آدھے گھنٹے کے لیے نشر کیا جاتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارتی فلموں اور فنون کی دنیا سے جڑی باتیں وہاں کے ہندوستانی آبادی کے لیے خاصی دلکشی رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم نے اس کے لیے حکومت کویت اور وہاں کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی نے من کی بات میں حال میں ہی منعقد یوم یوگ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے 10ویں عالمی یوم یوگ کو جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ وزیر اعظم نے اگلے مہینے پیرس میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں شامل ہو رہی بھارتی ٹیم کا اور اس کے کھلاڑیوں کو نیک خواہشات پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹوکیو اولمپک میں کھلاڑیوں کے مظاہرے نے ہر ہندوستانی کا دل جیت لیا تھا، وہ ایسے ہی مظاہرے کی امید کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آکاشوانی خاندان کو بھی مبارکباد دی کیونکہ آکاشوانی کے سنسکرت بلیٹن کا نشریہ 50 سال پورے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 50 سال سے مسلسل اس بلیٹن نے بہت سے لوگوں کو سنسکرت سے جوڑ رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے من کی بات پروگرام سے ایک بار پھر جڑنے کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ من کی بات ریڈیو پروگرام میں چند مہینوں کے لیے رک گیا تھا، لیکن ملک اور سماج میں من کی بات کی کشش بنی رہی۔ جناب مودی نے کہا کہ من کی بات پروگرام کے توسط سے ملک کی ثقافت اور تاریخ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ 3 نئے فوجداری قوانین بھارتی نیائے سنہتا BNS، بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا BNSS اور بھارتی ساکشیہ ادھینیم BSA کل سے نافذ ہو جائیں گے۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ میٹنگ کر کے ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تکنیک، صلاحیت کے فروغ اور بیداری کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری کی۔ اس سلسلے میں پولیس اور جانچ افسران کو تربیت دی گئی ہے۔ دوردرشن اور آکاشوانی کے نیوز بلیٹن، پروگرام، مباحثوں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے توسط سے بھی اس موضوع پر کافی گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسکولوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نئے قوانین سے جڑے اسباق لازمی طور پر شامل کیے گئے ہیں۔ ان نئے قوانین میں جانچ، مقدمے اور عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ جنرل اپیندر دیویدی نے آج نئی دلی میں نئے آرمی چیف کے طور پر عہدہ سنبھال لیا۔ جنرل دیویدی نے 15 ستمبر 1984 کو فوج کی انفینٹری، جموں و کشمیر رائفلز میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ مانسون کے اثر سے ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں تک ریاست کے شمال مغربی، شمال وسطی سمیت مختلف حصوں میں اوسط سے تیز بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر محکمہ نے اگلے 1 سے 2 گھنٹے کے دوران پٹنہ، بھوجپور، بکسر، کیمور، روہتاس، اورنگ آباد، ارول، جہان آباد، گیا، نالندہ سمیت ریاست کے جنوبی ضلعوں میں کئی مقامات پر بادل کے گرجنے اور بجلی کے گرنے کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔